افغانستان کے صوبے ننگرہار میں طالبان کی گاڑی پر حملے کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ چینی صدر شی جی پنگ نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران کے ذمہ دار امریکہ اور اتحادی ممالک ہیں۔ بات کریں گے امریکہ کی دھمکی کے حوالے سے۔ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ایرانی تیل درآمد کیا تو لبنانیوں کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ 6 فلسطینی قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری کے بعد غرب اردن میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ روسی مندوب میخائیل اولیانوف نے کہا ہے کہ جوہری مذاکرات وہیں سے شروع ہوں جہاں پر ختم ہوئے تھے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی علیحدہ تعلیم کے انتظامات مکمل ہوتے ہی اسکول کھول دیں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے عراق کے حوالے سے۔ عراقی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ زائرین حسینی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے۔ اور آخر میں بات کریں گے عراق کے حوالے سے۔ عراقی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ زائرین حسینی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں حاشر رضا۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیون ٹو اہل بیت چینل۔ ویلکم بیک ٹو i14 نیوز۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں طالبان کی گاڑی پر حملے کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق گزشتہ روز صوبہ ننگرہار میں طالبان کی گاڑی کو ایک بار پھر بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بچہ ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کے نائب کا کہنا ہے کہ دھماکہ جلال آباد شہر میں کیا گیا، جس میں طالبان فورس کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ تاہم ابھی تک کسی بھی گروپ کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل بھی کابل اور جلال آباد میں بم دھماکوں کے نتیجے میں 3 طالبان اہلکار جاں بحق اور 20 سے زائد شہری زخمی ہو گئے تھے۔ چینی صدر شی جی پنگ نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران کے ذمہ دار امریکہ اور اتحادی ممالک ہیں۔ تاجکستان میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے افغانستان میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد پیدا ہونے والے عدم استحکام کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے۔ چین کے صدر شی جی پنگ نے افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرنے، افغان سربراہی میں امن عمل کو جاری رکھنے اور افغان عوام کو خود اپنے ملک کا مستقبل طے کرنے کا موقع دینے کا سہ نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ صدر شی جی پنگ نے مزید کہا کہ افغانستان میں صورتحال افراتفری سے استحکام کی جانب رواں دواں ہے اور قریبی ہمسائے ہونے کی وجہ سے ہم افغانستان سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ بات کریں گے امریکہ کی دھمکی کے حوالے سے۔ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ایرانی تیل درآمد کیا تو لبنانیوں کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ لبنان کے لیے ایران سے تیل کی درآمد اس کے مفاد میں نہیں ہے اور اسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی علاقائی ترجمان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم لبنان کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کی خواہش کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے لبنان پر امریکی پابندیوں کے خدشے کے بارے میں کہا کہ امریکہ پابندیوں سے ان ملکوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو ایران جیسے پابندیوں کا سامنا کر رہے ملکوں کے ساتھ غیر قانونی تجارت کرتے ہیں اور یہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ 6 فلسطینی قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری کے بعد غرب اردن میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ مقبوضہ ویسٹ بینک کے شمال میں واقع صوبہ جنین کے قصبے میں فلسطینی جوانوں کی صہیونی پولیس سے جھڑپ ہوئی ہے۔ صہیونی پولیس نے فلسطینی جوانوں کو منتشر کرنے کے لیے ان پر فائرنگ کی، ساؤنڈ بم اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے۔ اس جھڑپ کے دوران 2 فلسطینی جوان گرفتار اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسی طرح قصبے کی دوتان چیک پوسٹ پر بھی فلسطینی مظاہرین اور صہیونی پولیس میں جھڑپ ہوئی، جس میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ روسی مندوب میخائیل اولیانوف نے کہا ہے کہ جوہری مذاکرات وہیں سے شروع ہوں جہاں پر ختم ہوئے تھے۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں روس کے مندوب میخائیل اولیانوف نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جوہری معاہدے JCPOA میں مذاکرات ٹیم میں تبدیلی کے رد عمل میں ٹویٹ میں کہا کہ مذاکرات ابتدا سے نہیں بلکہ اس نقطے سے شروع ہوں جہاں تک 20 جون کو پہنچے تھے۔
انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد مذاکرات کار ٹیم میں خاص تبدیلی ہونا فطری امر ہے، لیکن ویانا مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کی طرف سے اطمینان حاصل ہونا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی علیحدہ تعلیم کے انتظامات مکمل ہوتے ہی اسکول کھول دیں گے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ہیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے تعلیم کی اجازت بھی دیں گے۔ ترجمان طالبان نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر تاحال عائد پابندی سے متعلق کہا کہ ابھی علیحدہ کلاسز اور اساتذہ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی ملک میں لڑکیوں کے لیے بھی اسکول کھول دیے جائیں گے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ انتظامات مکمل ہونے اور لڑکیوں کے لیے اسکول جانے کے آغاز کی تفصیلات سے میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اور آخر میں بات کریں گے عراق کے حوالے سے۔ عراقی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ زائرین حسینی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے۔ امریکی قانون ساز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ مالی سال 2022 کے دفاعی بجٹ قانون کے مسودے میں انہوں نے ایک ترمیم پیش کی ہے جس میں سعودی عرب کو حکومت مخالف صحافی جمال خشوگی کے قتل کے باعث اور صہیونی حکومت کو غزہ میں عام شہریوں اور ذرائع ابلاغ کے دفاتر پر حملہ کرنے، جبکہ کولمبیا کو مظاہرین کی سرکوبی کے باعث ہتھیار کی فروخت پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے عراق کے حوالے سے۔ عراقی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ زائرین حسینی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ عراقی وزیر دفاع نے کربلا آپریشن یونٹ کے کمانڈروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہوئے ایک اجلاس میں کربلا کے تمام صحرائی علاقوں، زمینی سرحدوں کو تمام تر دقت نظر کے ساتھ مانیٹر کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زائرین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کربلا صوبے کی جانب آنے والے تمام راستوں کی سیکیورٹی پر گہری نظر رکھی جائے اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اقدامات مزید مستعدی کے ساتھ انجام پائیں۔ عراقی وزیر دفاع نے کربلا کے گورنر ہاؤس پہنچ کر گورنر سے بھی ملاقات کی، جس میں اربعین حسینی کے پیش نظر صوبہ کربلا کی سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال اور انجام شدہ اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ i14 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فار فردر ڈیٹیلز اینڈ اپڈیٹس کیپ واچنگ i14 نیوز اور وزٹ آور ویب سائٹ i14news.tv and log on to Facebook page www.facebook.com/i14news. This is Hashir Raza signing off from i14 News. Allah Hafiz.